وحبيبته وبضعة لحمه وقرة عينه الصابرة العالمة الذاكرة المذكورة الشاهدة المشهودة الزكية التقية النقية الرضية المرضية الصديقة الطاهرة الفاطمة الزهراء سلام الله عليها. یہ جشن مسرت ہے بنت ملیکۃ العرب کا، اور نمک خاران ملیکۃ العرب کا مجمع ہے. اور ویسے تو تمام کلمہ گو ہی احسان مند اور مقروض ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، مگر یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ نمک حرام ہو جاتے ہیں. ہم آئے اس لیے ہیں تاکہ سیدہ کی بارگاہ میں اپنا نام نمک حلالوں کی فہرست میں آئے. اور ایک اور بات کہ جشن کی تقریب سعید میں لوگ منہ اٹھا کے چلے نہیں آتے، وہی آتے ہیں جن کو خصوصیت سے بلایا جاتا ہے. جشن مسرت میں آ نہیں سکتا، جو بلائے جاتے ہیں وہی آتے ہیں. تقریب مسرت میں وہی آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے. تو علی کی بارگاہ میں اپنے مقدر پہ کتنا رش کریں کہ ملیکۃ العرب نے اپنی بیٹیوں کو بھی بلا دیا. اور یہ بھی ہے کہ جو مسرت کی تقریب میں آتے ہیں وہ مختلف حیثیتوں سے آتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو مہمان بن کے آتے ہیں. اب نہیں معلوم کہ اس خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں اس عظیم مسرت کے موقع پر مہمان کون بنا ہے. ہم تو نوکر ہونے کی حیثیت سے چلے آئے ہیں. ہم تو خدمت کے عنوان سے بی بی کی بارگاہ میں آئے ہیں. اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جشن سنا یا سنایا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا. جشن سننے کی چیز ہی نہیں ہے، جشن تو منانے کی چیز ہے. اور جن کو گھر والوں نے اپنی خوشی اور مسرت میں شریک کیا ہو، بلا کے اپنے گھر میں مسرت میں شریک کیا ہو، اور وہ منہ بسورے ہوئے بیٹھے ہوں، تو گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے گھر کی خوشی ہضم نہیں ہوئی ہے. چہرے پہ شادابی ہو، کہیں مالکن حضور سے یہ نہ کہہ دے کہ ان کو میری بچی کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی ہے. خوشی کا موقع. زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن. زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن. صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن. صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن. اور تیرے وجود میں، جس طرح کہ قبلہ نے فرمایا، تیرے وجود میں شامل ہے مرتضیٰ کے گھر کا نمک. وجود میں شامل ہے مرتضیٰ کے گھر کا نمک. علی سے کر کے عداوت نمک حرام. لوگ اپنی مرادیں لے کر کے جائیں. میں بندہ حقیق جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سیدہ عالمیان کی شان مقدس میں کوئی تحقیقی اور علمی بیان یقیناً میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں اس کی شان کو بیان کروں جس کے قدموں کی آہٹ پہ سید الانبیاء جیسی ہستی کو اٹھ کے احترام کرنے کا حکم ہے.
ہاں میری عقیدت کا جملہ ہے اور میں یہ اکثر اس کا اظہار بھی کیا کرتا ہوں کہ پنڈال محشر کا ہو، مجمع انبیاء کا ہو، منبر سلونی کا ہو، ذاکر مصطفیٰ ہو، تو پتہ چلے کائنات کو کہ سیدہ کس کو کہتے ہیں۔ آدمی کے بس کی بات ہی کیا ہے کہ وہ بیان کرے۔ ہم آئے کس لیے ہیں؟ قبلہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری مالکن نے، ہماری آقا زادی نے اس جہان خاکدان کو شرف بخشا ہے۔ بی بی مقدسہ نے نور الہی کی تجلی بن کر اس شمس و قمر کو نور عطا کیا ہے۔ تو ہم بے اوقات غلام اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے چمنستان عقیدت سے گلہائے مودت کی پتیوں کو چن کر سیدہ کے قدموں پہ نچھاور کر رہے ہیں۔ اور وہ اس لیے تاکہ یہ مقدس خاندان ہم فقیروں پہ مہربان ہو جائے اور ہمارا یہ دامان نامرادی کا قبرستان نہ رہے۔ اظہار مسرت پہ عطا ہوتی ہے، اظہار خوشی پہ عطائیں ہوتی ہیں۔ جن کے گھر میں خوشی ہوتی ہے وہ منگتوں کو عطا کرتے ہیں۔ علی کی بارگاہ ہے، سیدہ کی خوشی ہے۔ کس کی اوقات ہے کہ کوئی بیان کرے سیدہ کسے کہتے ہیں؟ بس کشکول ہدایت کو لے کر والی ولایت کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے جو ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے عطا کیے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور میں اپنی آج کی اس گفتگو کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں جو گلہائے عقیدت کی میں پہلی پتی توڑ کے سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر قرآن کی چند آیتیں اذہان میں ہوں تو اشارہ ہے کہ جس کی معرفت رسولوں کے لیے میزان مراتب ہو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ذات سیدہ نہیں، جس کی معرفت رسولوں کے لیے میزان مراتب ہو، اگر ہم جیسے بے نام اس کی ذات کے لیے لب کشائی کرنے لگے تو جس نے اسے بنایا ہی فاطمہ ہے، وہ اگر وما ادراک ما لیلۃ القدر کی جھڑکیاں نہ دے تو کیا کرے؟ کائنات انسانیت، عقل انسانی حیران ہے، شعور پریشان ہے، ادراک سرگردان ہے، انسانیت انگشت بدندان ہے، اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے اس بات کو کہ ایک بیٹی بھلا ام ابیہا کیسے ہو سکتی ہے؟ میری آقا زادی کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے؟ جس کا شوہر کل ایمان ہو، جس کے بچے لؤلؤ والمرجان ہو، جس کی ماں طاہرہ ہو، جس کا بابا رسول ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ میری آقا زادی، کون آقا زادی، کون فاطمہ، کون فاطمہ، کون سیدہ؟ اب طریقے توجہ ہاتھ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، چند لمحے آپ کی سماعتوں کو زحمت دینا ہے اور پھر بزرگواران یہی محفل کا ایک انداز جو ہے وہ جاری رہے گا کہ اب طریقے تانوں سے تھکے ہوئے رسول کے گھر کی خوشی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہاتھ چاہتا ہوں، اپنی تمام تر دولت و ثروت جاہ و جلال کو اللہ کے رسول کے قدموں پہ ڈال کر فقیری کا حال بنا لینے والی ملکۃ العرب کے احسان کے جواب کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔
فاطمہ کہتے ہیں. اور توجہ آپ کی انتہائی خوبصورت جملے اور انتہائی خوبصورت سماعتیں کہ قمیض یوسف جس کی چادر سے مسیحائی کا ہنر سیکھے اسے زہرا کہتے ہیں. اور یقیناً وہ چادر کس قدر مسیحائی کا ہنر رکھتی ہے کہ جو سید الانبیاء کے بدن کو شفا دے، جو اپنے گھر میں آیتوں کے نزول کا باعث بنے، جو چادر مختلف الملائکہ ہو جائے. اس معظمہ کو فاطمہ زہرا. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جو تجلی انوار مشیت ہے. جہاد بزرگانے کے بعد جو تجلی انوار مشیت ہے، جو مظہر اسرار نبوت ہے، جو تکمیل اسوہ رسالت ہے، جو مرکز خاندان مودت ہے. توجہات چاہتا ہوں جو پروردہ آغوش طہارت ہے، جو تسکین قلب ولایت ہے، جو ظرف قرآن امامت ہے، منبع فضیلت، معدن عصمت، روح عبادت، شان ولایت، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لا رہی ہے. توحید کہہ رہی ہے میری دلیل آئی ہے. رسالت کہہ رہی ہے میری تکمیل آئی ہے. ولایت کہہ رہی ہے میری وکیل آئی ہے. امامت کہہ رہی ہے ہماری کفیل آئی ہے. میری آقا ذاتی طاہرہ بن کر آئی. طاہرہ بن کر آئی. طاہرہ بن کر آئی تو عرب کے بدو ماحول میں طاہرہ کا لقب پانے والی ملکۃ العرب کی طہارت کو سند یافتہ کر دیا. طاہرہ بن کر آئی تو طہارت ملکۃ العرب کو سند یافتہ کر دیا. زہرا بن کر شمس و قمر کو نور کی خیرات عطا کر دی. فاطمہ بن کر آئی تو جہنم کو اپنے اہل و عیال کی گنتی بھول گئی. میں نے فاطمہ کا ترجمہ کیا. فاطمہ بن کر آئی تو جہنم کو اپنے اہل و عیال کی گنتی بھول گئی. زکیہ بن کر، توجہ جی بزرگان گرامی، زکیہ بن کر کے آئی. زکیہ بن کر کے آئی تو مقصد بعثت رسول کو وَيُزَكِّيهِمْ کی معراج عطا کر دی. زکیہ بن کر آئی تو وَيُزَكِّيهِمْ کی معراج بنی. عالمہ بن کر آئی تو باب مدینۃ العلم کی ہمسری کا حق ادا کر دیا. باب مدینۃ العلم کی ہمسری کا حق ادا کر دیا میری آقا ذاتی نے. اور بطول بن کر صنف نسواں سے اس قدر ممتاز ہو گئی کہ حجت خدا کے لیے رہبری کا منصب سنبھال لیا.
کہ تم بن آئی تو رہبری امامت کا منصب سنبھالا، رہبری امامت کا منصب، اور جب محدثہ بن کر آئی تو ملائکہ کی ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والی مریم کی شہزادی بن گئی، تقیہ بن کر کے آئی تو بچوں کو تقی اور نقی بنانے کے لیے آئی، اور جملہ سننا، صدیقہ بن کر آئی، صدیقہ بن کر آئی تو رضوان جنت کو بچوں کا دردی بنا کے اپنی دہلیز پہ کھڑا کر کے دنیا کو دکھا رہی ہے کہ جو واقعہ کی محتاج ہو وہ صداقت اور ہوتی ہے، واقعہ جس کا محتاج ہو وہ صداقت۔ صداقت اور ہے، جس کا واقعہ محتاج ہو وہ صداقت اور ہے۔ اور اب میں قبلہ تحریر شاہ صاحب کے جملوں کے ساتھ جملے ملانے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری مجبوری ہے، میں اشارہ کروں گا، وضاحت نہیں کروں گا، وہ جملے آپ کی نگاہوں میں تو میرا جملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب راضیہ بن کر آئی، جب راضیہ بن کر آئی تو جن و انس کو مقصد تخلیق کی تکمیل کا ہنر سکھایا، راضیہ بن کر آئی تو جن و انس کو مقصد تخلیق کا ہنر سکھایا، اور مرضیہ بن کر آئی تو رضایت کے پردے میں چھپے ہوئے یزیدوں کو بے نقاب کر کے ہمیشہ کے لیے لعنت کا تاج پہنا۔ وہ ملائکہ جس کے بچوں کے گہوارہ جنبان ہوں، وہ جس کے دربان سلمان ہوں، وہ آقازادی کے ملائکہ، اور جملہ سنیے گا، بے اجازت زیر چادر جبرائیل آتے نہیں۔ مجھے بھی یاد آگئے تو آپ کی خدمت میں، بے اجازت زیر چادر جبرائیل آتے نہیں، اور اپنی عظمت کو دکھانے میکائیل آتے نہیں۔ مرتبہ یہ ہے، عام انسان کی حیثیت کیا ہے کہ بے اجازت زیر چادر جبرائیل آتے نہیں، اپنی عظمت کو دکھانے میکائیل آتے نہیں، اور گرد دے دیتی اجازت بنت شاہ مشرقین فاطمہ کے گھر کے اندر اسرائیل آتے نہیں۔ اور جملہ سنو، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، قبلہ جس کے گھر کی، بہت بڑا جو میری تقریر آج کی جو مجھے خیرات ملی، میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ آپ کی اپنی طرف سے کتنا آپ اس کو وصول کرتے ہیں یا بے نیازی، یہ آپ کی اپنی معرفت، میری اپنی معرفت۔ میں کہتا ہوں جس کے گھر کی خادمہ مریم مزاج ہو، حوزہ علمیہ کے بزرگان، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہر وقت آپ کے سامنے ہے۔ مریم حجرہ عبادت میں ہوتی، حجرہ عبادت میں ہوتی تو زکریا آتے، مریم عبادت کر رہی ہوتی، پیچھے
خانہ جنت پڑا ہوتا. اندر لگے ہادا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ عرش سے کھانا آیا ہے. اب قرآن کو پڑھیے تو اتنا ملتا ہے کہ جنت سے کھانا آیا ہے، یہ نہیں ملتا کہ کھانا منگوایا ہے. مریم کے لیے کھانا آیا ہے. زہرا کی کنیزی میں یہ عظمت ہے، جب چاہا ہے کھانا منگوایا ہے. فاطمہ کی کنیزیں جب چاہیں کھانا منگوا لیتی ہیں. اچھا جملہ عرض کرو جی قبلہ، کھانا منگوا لیتی ہیں. اتنا شوق ہے فاطمہ اور مریم کا موازنہ کرنے کا، تو پھر موازنہ یوں کرو کہ جو عرش کا کھانا منگوا کے فرش پہ کھا لے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کی روٹیاں کھا لے عرش والے کبھی مسکین ہو جاتے ہیں. جشن وہی ہے، مسرت ہے جو ہو گئی، اور حق ادا پر پوری زندگی بھی اگر لگے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. حق نمک ادا نہیں ہو سکتا، بس نمک حلالوں میں نام لکھوانا مقصود ہوتا ہے. کہ سیدہ، اب مختلف روایتیں یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے جب خلق فرمایا اہل بیت کو تو ارشاد ہے لما اراد اللہ ان یخلقنا خلقنی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. کہ جب اللہ نے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کہیں روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری، مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. تو اس مقام پہ فرمایا خلقنی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ ہم پنجتن کو، اہل بیت کو خلق فرمایا. توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کو خلق فرمایا. میرے ساتھ مولانا گفتگو میں لگ گئے کہ آپ کے جو گھر میں ہوتی ہیں بیویاں، آپ ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے گھر والی ہے یا وہ ہمارے گھر والے ہیں. تو یہ آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کی 9 بیویاں وہ گھر والیاں نہیں ہیں. تو جو وہ گھر والیاں ہیں تو گھر والی کا ترجمہ اگر عربی میں کر دیں تو اہل بیت ہوتا ہے. تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ آپ کی ایک ہو تو اہل بیت، مصطفیٰ کی 11 ہو تب بھی اہل بیت نہیں. میں نے کہا قبلہ وہ بھی اہل بیت ہے، مگر وہ اہل بیت اور ہیں جن کی بات ہم سناتے ہیں. کہا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہ نبی کے اہل بیت ہے، وہ نبوت کے اہل بیت ہے. نبی کے اہل بیت. تو مولا فرما رہے ہم اہل بیت کو خلق کیا گیا. قبلہ جہاں اللہ اہل بیت کو خلق کرے وہ مقام اور ہے، اور لیے دیے کی رشتہ داریاں اور ہیں. روایت کے جملے ہیں، اتنی بات نہ ہو جائے کہ رسول مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں 2 قسم کی روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تکلم بکلمۃ وخلق اللہ منہ روحا، ثم تکلم بکلمۃ آخر وخلق اللہ منہ نورا، ثم امتزج بین الروح والنور. اللہ نے ایک کلمہ تکلم فرمایا، ایک روح کو پیدا کیا، پھر ایک کلمہ تکلم فرمایا، نور کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کو آپس میں امتزاج دیا، پھر فتق نور، اور اس نور کو پھر چاک کیا. پھر اللہ نے معصوم فرماتے ہیں اخذ نوری، اللہ نے میرے نور کو لیا، وفتقہ، اس کو چاک کیا، وخلق اللہ منہ العرش. العرش من نوری وانا افضل من العرش. عرش میرے نور سے ہے اور میں یقیناً اس عرش سے بھی زیادہ افضل ہوں. اس طرح سے روایت ہے.
پھر اللہ رب العزت نے ثم اخذ نور اخی علی وخلق اللہ منہ الملائکہ ثم اخذ نور ابنتی فاطمہ فخلق اللہ منہ السماوات والارض ثم اخذ نور ابن الحسن وخلق اللہ منہ الشمس والقمر ثم اخذ نور ابن الحسین وخلقہ منہ الجنت وحور العین. کہ اللہ نے فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان کو بنایا ہے. جب فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان بنا ہے تو فاطمہ کی شادی کے موقع پر اللہ یہی زمین و آسمان فاطمہ کا حق مہر بنا دے تو کسی کا کیا جاتا ہے؟ زمین و آسمان سیدہ حق مہر بنا جو سیدہ کے نور سے ہے. یہاں ایک اور روایت تھوڑی مختلف ہے. وہ روایت کچھ یوں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا, علی کے نور سے شمس و قمر کو پیدا کیا. مختلف قسم کی روایات, اور روایت کا مفہوم لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے عرش کو بنا دیا ہمارے نور سے, عرش کو بنا دیا, لوح و قلم کو بنا دیا, کرسی کو بنا دیا, جنت کو بنا دیا, سب چیزیں اللہ نے بنا دی. لیکن ظلمت کا پردہ تھا, کسی کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. عرش کہاں ہے, کرسی کہاں ہے, لوح و قلم کہاں ہے. پھر اللہ نے فاطمہ کے نور کو پیدا کیا, زہرا کا نور چمکا تو پتا چلا عرش کہاں ہے, کرسی کہاں ہے. ملکۃ العرب. بس میرا آخری جملہ بی بی کی ولادت کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمت تمام کر دوں. ملکۃ العرب, سیدہ کائنات, مادر فاطمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. صلوات سارے پڑھیں صلی اللہ. جب اپنا سب کچھ قربان کر کے رسول کی معیت میں فقیرانہ زندگی بسر کر رہی ہیں تو وہی عورتیں جو خدیجہ کی کنیزی پہ فخر کرتی تھیں آج بی بی کا سلام کا جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں. وقت ولادت سیدہ جب آیا تو بی بی نے پیغام بھیجا, روایت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو سب نے انکار کیا, ہم نہیں آئیں گے, اور اس کی علت بھی بیان کی کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی. وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا. آگے جملہ بہت خوبصورت ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت نہ ہو. آپ اس کو لے کے کہیں آسمان پہ معراج پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. تم نے ہماری بات نہیں مانی. وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم ابی طالب. ابو طالب کے ساتھ منسوب ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم نہیں آئیں گے. جناب سیدہ مغموم ہوئی تو اللہ رب العزت نے 4 خواتین کو بھیجا. 4 خواتین آئیں اور آ کے کہا نحنو اخواتک, ہم تمہاری بہنیں ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنَا إِلَيْكَ, اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. انا آسیہ, انا سارہ, وَهَذِهِ آسیہ, وَهَذِهِ مریم, وَهَذِهِ صفورہ. پاکیزہ مقدسات تشریف لائیں. جناب سیدہ اس دنیا میں جب تشریف لائیں وَأَشْرَقَ مِنْهُ نُورٌ, أَشْرَقَ مِنْهَا نُورٌ حَتَّى دَخَلَ فِي بُيُوتَاتِ مَكَّةَ. کہ سیدہ جب دنیا میں تشریف لائی تو زہرا کی پیشانی مقدس سے ایسا نور چمکا کہ مشرق و مغرب میں کوئی مقام ایسا نہ تھا جہاں پہ اس نور الہی کی تجلی نہ ہوئی ہو. یہ نور چمکا اور پھر ان بیبیوں نے حوض کوثر سے کوثر کو غسل عطا کیا. جو دنیا میں آ کے پہلے اپنا جنت سے لباس منگوا رہی ہے وہ بچوں کا لباس منگوائے تو تعجب کیسا ہے. جنت کا روایت کے جملے سفید لباس بی بی پاک کو پہنایا گیا, مکنا سفید,
دودھ سے زیادہ سفید اور عنبر و مشک سے زیادہ اس کے اندر خوشبو سیدہ کو پہنا کے اب بیویوں نے کہا سیدہ اب آپ کلام کیجئے، فنطقت فاطمہ، جناب سیدہ نے اب کلام شروع کیا، بشہادت اللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ وان بالی سید الاوصیاء، میں فاطمہ گواہی دے رہی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو رسولوں کا سردار ہے وہ میرا بابا ہے، جو اوصیاء کا سردار ہے وہ میرا شوہر ہے۔ میری آقا ذاتی جناب خدیجہ پریشان ہے اور اللہ نے ان مقدسات کو دنیا میں بھیجا، اور پھر جناب سیدہ نے ایک ایک کا نام لے کر بیویوں کو سلام کیا، سب نے مسکرا کر سیدہ کے سلام کا جواب دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ قبلہ بی بی اس دنیا میں تشریف لائی، اس مقدسات کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے وہ بیویاں جو نہیں آئی تھی، توجہ چاہتا ہوں، وہ نہیں آئی تھی، وہ آئی نہیں تھی، اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ عرب کے نجس ماحول کے نجس ہاتھ میری مطہرۃ تطہیرہ کی تاج یافتہ بیوی کے بدن کو کرنا چاہوں گا۔ جشن ہو گیا اور انشاءاللہ بعد میں میرے بھائی پڑھیں گے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں جو اتنی باعظمت ہے کہ جس کی خادمائیں جنت سے کھانے منگوائیں، رضوان جس کی تحریر پہ درزی بن کے کھڑے ہو، فرشتے جس کے گھر کے کام کاج کریں، وہ بی بی کئی کئی دن فاقے سے زندگی بسر کرے، تعجب کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، وہ بی بی سادہ زندگی بسر کرے، یہ سیرت سلام اللہ علیہ ہے کہ در حقیقت بی بی پوری حیات طیبہ کو بذات خود سادگی سے نہیں بلکہ اپنے بچوں کو جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کو بھی سادگی کی زندگی اس دنیا میں بسر کروا کے یہ درس دے رہی ہے سیدہ، دین سمجھا رہی ہے میری آقا زادی کہ خواص کو چاہیے کہ وہ سادہ زندگی بسر کریں، جو دین کے خواص ہیں ان کی زندگی آسائش، آرام، تکلف، جوش خروش اور اس پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی زندگی اگر دین بتانے والوں کی ہوگی تو لوگ دیندار نہیں بے دین ہو جائیں گے۔ وہ ملیکۃ العرب، یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ ملیکۃ العرب بی بی کہ جس کے گھر کے کھانے کے ساتھ بی بی برتن بھی عطا کر دیتی ہے، وہ معظمہ ایک وقت ایسا آیا کہ شادی میں جانا چاہتی ہے اور ایک ہی بیٹی ہے جناب سیدہ، اور آپ کے لیے نیا لباس نہیں ہے، تو بی بی پریشان ہوئی۔ جو ماں کی بھی مشکل کشا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اپنی مادر گرامی سے عرض کیا، اماں جان آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا میری ایک ہی بیٹی ہو، شادی میں جا رہے ہیں، لباس نہیں ہے، تو میری آقا زادی نے اپنی والدہ ماجدہ کو سینے سے لگا کے کہا، آپ نے میرے بابا جان نبیوں کے سردار کا وہ جملہ، وہ ارشاد یاد نہیں رکھا؟ میرے بابا فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ ایک روایت مجھے سنانی ہے، زیادہ زحمت نہیں میری، بس ایک روایت، اور اس پہ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میرے بھائیوں عزیزوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی سہیلیاں جو بی بی پاک کے ساتھ جن کا بچپن گزرا، شادی کے بعد وہ بی بی کو ملنے کے لیے آئیں۔ اب بی بی معظمہ نے ان کے لیے خود کھانا تیار کیا، خود دسترخوان بچھایا، وہ ملنے والی جلنے والی ان کی جو
सहेलियां थी, वो तशरीफ लाएं, बीबी ने उनके लिए दस्तरखान बिछाया, खाने चुने। जब वो बैठ के खाना खाने लग गई तो अब गुफ्तगू शुरू हो गई। जब आपस में ये जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए, मैं बस अपने पूरे जश्न का ये माहसल आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमत को रफ़ कर रहा हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, सैयदा वहाँ से उठकर तशरीफ ले गई। जब खाना अपने घर में है, मेहमान अपने घर में आए हैं, बचपन के दोस्त आए हैं और खाना भी बड़े बड़े एहतमाम से बनाया गया। जब गुफ्तगू शुरू हुई तो बीबी उठ के चली गई। यहाँ गुफ्तगू चलती रही, खाना खाया जाता रहा। बीबी मेजबानी के फराइज अंजाम देते हुए उनके साथ नहीं बैठी, खाना नहीं खाया। बाद में उन बीवियों ने जब खाना मुकम्मल कर लिया तो उठ के गई, देखा तो बीबी दूसरे हुजरे में है। पूछा, फातिमा आप यहाँ बैठी हैं, क्या कर रही हैं? कहा, तुम्हारी गुफ्तगू के खत्म होने का इंतजार कर रही हूं। क्या मतलब? हमारी गुफ्तगू में ऐसा क्या है? कहा, तुम्हारी गुफ्तगू दूसरी सहेलियों की गीबत पर मुश्तमिल है। और मेरे बाबा ने कहा है कि जिस महफिल में गीबत हो रही हो वहां से ऐसे दूर हो जाओ जैसे तुम मुर्दार से दूर हो जाते हो। और इस बात पे बिल्कुल भी ताज्जुब न करना कि ऐसी महफिल में बहुत जल्द अल्लाह का अजाब नाज़िल होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह के कायनात से अल्लाह की कायनात के मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें मौला मुत्तकियान की बारगाह में और हजरत इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम के हुजूर में बीबी पाक का जश्न और इस तरह की दीगर आले मोहम्मद की खुशियां नसीब फरमाए। मन पर है, ये भी जश्न जारी है। बस दुआ मेरे ज़िम्मे है कि हमारे भाई, हमारे अजीज मोहम्मद अली शाकिर साहब खुदा बंदे